زمانہ تیزی سے مادیت کی طرف جا رہا ہے، فحاشی اریانی کی طرف جا رہا ہے، نگاہیں کفر و الہات کی طرف لپک رہی ہیں، اور دین اسلام کی روحانی لذتوں اور حلاوتوں سے طبیعتیں دن بدن دور ہوتی جا رہی ہیں۔ مگر کدھر جا رہے ہو؟ یہ راستہ جہنم کو جا رہا ہے، ہلاکت و بربادی کو جا رہا ہے۔ بے شک چند لمحوں کے لیے اس راہ میں لذتیں ہیں، کشش ہے، مگر اس کے انجام میں تباہی ہے جوانوں۔ ارے چند سالوں کی زندگی کی لذت کی خاطر قیامت تک کی عمر برباد کر دینے والوں، بڑے گھاٹے کا سودا ہو رہا ہے۔ ہر ایک کی قبر پکار کے کہہ رہی ہے میں تاریک کمرہ ہوں، مجھ میں کوئی روشنی نہیں، اگر قیامت تک میرے بستر پہ سونا ہے تو کچھ آرام زندگی میں لٹا کے آنا۔ ماہ رمضان ہمیں اپنے قبر کے بستر کو نرم و گداز بنانے کے لیے آیا ہے، قبر کے کوٹھے کو روشن کرنے کے لیے آیا ہے۔ جس بندے کی ابتدا ایک پلید قطرے سے ہو اور جس بندے کی انتہا جسمانی مادی زندگی کی قبر کے کیڑوں اور مٹی پر ہو، ارے بندے تو اتراتا کس شے پر ہے؟ اب درمیان میں جو کچھ ہے یہ تو وہ ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ لہذا لوگوں ہر وقت اللہ کے کرم کو دیکھا کرو، لوگوں اترایا نہ کرو، اپنی حقیقت کو پہچانو۔ بندہ کچھ نہیں ہے، بندہ کچھ نہیں ہے، اور بیماری اس لیے آتی ہے کہ بندے کی فرعونیت کا علاج ہو جائے۔ وہ بے بس ہو تو رب کہے بندہ بتا اب کچھ ہے تو کر۔ اس بدن کے صحرا میں کبھی خواہشوں کی آندھیاں چلتی ہیں، کبھی حرص و لالچ دنیا کی آندھی چلتی ہے، کبھی جاؤ منصب کی طلب کی آندھی چلتی ہے، کبھی مال و زر کی طلب کی آندھی چلتی ہے، کبھی تکبر، رعونت اور منافقت کی آندھی چلتی ہے۔ ہزار آندھیاں چلتی ہیں، کبھی آندھی اٹھا کے دل کو ادھر لے جاتی ہے، کبھی ادھر لے جاتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں بندے یہ جو دل تیرا اڑتا پھرتا ہے، اس کے اڑنے کی وجہ سے تجھے سکون نہیں ملتا، تجھے اطمینان نہیں ملتا۔ ایسا جما دے کہ کوئی آندھی اسے ہلا نہ سکے، کوئی آندھی اسے ہلا نہ سکے۔ اس کو ایسا مضبوط کر، بندے دل کو جما دے، جما دے، رب کے عشق میں جما دے، رب کی بندگی میں جما دو، لوگوں رب کی طاعت میں جما دو، دل کو رب کی محبت میں جما دو، رب کی عبدیت میں جما دو، مصطفیٰ کی غلامی میں جما دو۔ یہ دل کیوں نہیں تھامتے؟ دل کو تھام لو، مولا کے ہاتھ میں دے دو۔ اگر دل تھم گیا، مولانا روم کہتے ہیں خدا کی قسم وہ تو ایک کعبہ ہے، جس کا دل مولا پہ جم جائے لاکھ کعبوں سے اعلیٰ ہو جائے۔ شام سے ایک عارفہ، ایک عاشقہ خاتون تھی، وہ اللہ کے گھر طواف کے لیے آئیں، اور جب کبھی وہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو دیکھتی وہ بے اختیار زبان سے نکلتا بیت ربی، میرے رب کا گھر، ہائے ہائے میرے رب کا گھر ہے، بس یہی کہتی اور زار و قطار روتی۔ سیدنا ابراہیم ادھم فرماتے ہیں کہ میں لبنان سفر پہ تھا، اور وہاں لبنان کے پہاڑوں میں میں نے ایک جوان کو دیکھا، اور وہ کھڑا کہہ رہا تھا شوقی الیہ شدید، میرا شوق برداشت سے باہر ہو گیا ہے، متی القاک، تجھ سے ملاقات کب ہوگی؟